السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رائے ون کے اندر عالمی اجتماع ہوا۔ وہاں پر عالمی مشورے کے اندر کچھ باتیں سامنے آئی ہے، جس میں ایک بات حاجی فاروق بھائی بنگلور والوں کی زبانی بھی آئی ہے، جس میں انہوں نے مشورے میں یہ بات کہی ہے کہ بیان ان حضرات سے کرایا جائے جو محنت کے میدان میں ہوں، دعوت کے کام کے تقاضے ان پر کھلے ہوئے ہوں، اور جو اس کام کے مخصوص نہج کی پابندی کرتے ہوئے بیان کر سکے۔ جس میں بیان کی طلب ہو اور تقاضا ہو، اس کے بیان میں برکت نہیں ہوتی۔ اس کام کے مراکز کے ممبروں کو اکرام کی جگہ نہ بنایا جائے، یعنی ان علماء کو جو دعوت اور تبلیغ میں لگے ہوئے نہ ہو، بطور اکرام کے ممبروں پر بٹھا کے ان کا بیان نہ کرایا جائے۔ یہ بیان اور یہ عالمی مشورے کے اندر جو رائے ون کے اندر ہوا، اس میں یہ بات حاجی فاروق بھائی بنگلور والوں کی طرف سے سامنے آئی ہے۔ غلو کسی کام کے اندر بھی پسندیدہ نہیں ہے، اور دین کے معاملے میں غلو تو اور زیادہ مذموم ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اس کے اندر قرآن کی آیت میں بیان فرمایا گیا کہ اے اہل کتاب، دین کے اندر غلو مت کرو۔ تبلیغی جماعت کی بنیاد حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اکابر دیوبند کی نگرانی میں اس لیے شروع رکھی تھی تاکہ بے طلب عوام میں دین کی طلب بیدار کر کے انہیں علم اور اہل علم سے جوڑا جائے، تاکہ ان کی زندگی دین اور شریعت کے مطابق ہو جائے۔ اور بطور ذریعہ اور ابتدائی تدبیر کے 3 دن چلہ اور 4 ماہ نکلنے کا طریقہ ایجاد فرمایا تھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھری رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے کہ جماعتوں کی چلت پھرت اور یہ گشت میرے کام کی الف با تا ہے، یہ اصل کام نہیں ہے۔ جب اصل کام شروع ہوگا، یعنی امت علم اور اہل علم سے جڑ کر حقیقی دین کو زندگی میں اتارے گی، تو معاملہ ہی کچھ اور ہوگا۔ مگر افسوس صد افسوس کہ اہل تبلیغ نے ابتدائی تدبیر کے طور پر جاری کیے گئے طریقے، یعنی چلہ 4 ماہ، تبلیغی گشت وغیرہ کو ہی اصل دین سمجھ لیا، حالانکہ یہ دین تک پہنچانے کا ایک عارضی ذریعہ تھا جو وقت کے تقاضے اور نزاکت کو دیکھ کر حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے تجویز فرمایا تھا، اور اہل تبلیغ نے اسی کو اصل دین سمجھ لیا، اور اس کے علاوہ ہونے والی دینی سرگرمیوں کو اجنبی اور غیر نبوی کام سمجھنے لگے۔ اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جو اہل علم اور علماء حضرات باقاعدہ طور پر تبلیغی سرگرمیوں میں لگے ہوئے نہیں ہیں، جو یا تو درس و تدریس کی مسندوں پر بیٹھ کر دین کی حفاظت کے اہم فریضے کو ادا کر رہے ہیں، یا خانقاہوں میں بیٹھ کر روحانی تربیت کے فریضے کو انجام دے رہے ہیں، ان کے ساتھ بیگانگی کا سلوک بڑھتا جانے لگا ہے، اور باقاعدہ عالمی مشوروں میں یہ تجاویز منظور کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں سے بیان نہ کرائے جائے اور اپنے مراکز کے ممبروں پر بٹھا کر ان کا اکرام نہ کیا جائے۔